السلام علیکم افو بھائی. ارے افو بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افو بھائی بھاگ کیسے گئے آپ؟ اچھا, مطلب اگر کوئی انسان فون کرتے تو اس کو بھاگنا کہتے ہیں, تو ایسے تو کم سے کم آپ کے 700-800 عالم بھاگ چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی فون کاٹ دیا. ہماری بات کریے نا, ہماری. ہاں تو آپ کی کیا بات کریں میرے بھائی؟ آپ نے کہا کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا, ابھی میں سب آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلے تو آپ نے کہا کہ حضور کو علم غیب ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے, پکا بتائیے. ہاں نہیں, پہلے میری بات سنیے. پہلے آپ اگر بات کو بھی کاٹیے مت, ٹائم بیکار ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, ایک لائن میری پہلے سن لیجیے, پھر آپ آرام سے بولیے. کتنا بولنا ہے پورا لیکچر آپ دے دیجیے گا, ہم سنیں گے. میرا ٹائم آپ نے بول دیا, میرا ارے ٹائم. ایک لائن سن لیجیے, پھر آپ بولیے گا نا میرے بھائی. کہاں منع کر رہے ہیں, بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہیں. چلیے بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ کے نبی کو امور غیب ہے, یعنی کہ غیب کی اتنی باتیں معلوم ہیں جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتا دی, اور اللہ کے نبی کو علم غیب بھائی وہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب خالی ایک لائن بولوں گا, اس کے بعد پھر آپ آرام سے بولیے گا. اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا, جس کا میں نے اگزامپل آپ کو دیا تھا کہ 70 قاریوں کا مطلب انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, دھوکے سے. تو اللہ کے نبی نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ صحابہ نے بھائی وہ زہر کا لقمہ کھا لیا. اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی روکتے. تو آپ نے پلٹ کے اس کے اوپر سوال کیا, اللہ کو بھی علم غیب ہے تو اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ یہ آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اب آپ آگے بولیے. نہیں, آپ اس کا پہلے جواب دیجیے نا. نہیں تو آپ سوال کیجیے نا, آپ نے فون کیا ہے سوال کرنے. سوال یہ, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا, اللہ کو معلوم بھی تھا, اللہ کو معلوم بھی ہے, معلوم بھی تھا, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اس کے باوجود اللہ نے پوچھا, اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر بھی پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اللہ تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ تو کسی چیز کو یہ پوچھنا کہ اس کے بارے میں یعنی یہ کیا ہے, اس کے اگر علم غیب کی نفی ہوتی تو معاذ اللہ آپ کے نزدیک اللہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. معاذ اللہ. ہمارے نزدیک کیوں نہیں رہے گا بھائی؟ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے, شریف کی زمین اور آسمان کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. پہلے تو مجھے اس سوال کا جواب دیجیے کہ اللہ کو جب معلوم تھا تو اللہ نے کیوں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, کہ امت کو بتانے کے لیے میرے بھائی. امت کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اس آیت سے؟ ذرا مجھے یہ بتائیے تو ذرا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ بھائی وہ پوچھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مطلب بھائی وہ کیا اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں, وہ واقعی سانپ محسوس کر رہے ہیں, یا اس کو رسی محسوس کر رہے ہیں, یا لکڑی محسوس کر رہے ہیں, یا کاغذ محسوس کر رہے ہیں. یہ ان سے جانکاری لینے کے لیے یہ تربیت ہوتی ہے, تربیت. ایک تو اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ اپنے دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اللہ کو تو معلوم تھا نا, لیکن بھائی امت کو بتانے کے لیے. آپ کو پکڑ لیا بہت زور سے میں نے. جی بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. اللہ کی شان میں بھائی گستاخی کر کے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پکڑ لیا. چلیے بتائیے, اللہ کو کیا موسیٰ علیہ السلام کیا محسوس کرتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا؟ کہ اللہ کو معلوم تھا نا, آپ ثابت کیجیے نہیں معلوم تھا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ نے فرمایا ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب شہرک سے بھی زیادہ قریب تو اللہ کو دلوں کو, رازوں کو, دلوں کو, بھیدوں کو, دلوں کے احساسات کو بھی جانتا ہے. جب سب کچھ کو جانتا ہے پھر بھی پوچھا وما تلک بیمینک. ارے تو میں کہہ تو رہا ہوں جانتا ہے. آپ کا ماننا کیا اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اور خدا آپ کا بھی ماننا ہے, میرا بھی ماننا ہے. تو آپ نے یہ بدعتی سوال آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں, پہلے تو بدعتی سوال آپ نے کیا کہ حضور نے جنگ بدر میں قاریوں کا, اچھا یہ بتائیے کیا حضور نے, تو وہ تو میں نے اس لیے پوچھا, یہ تو دلیل ہے اللہ کے نبی کے علم غیب نہ ہونے کی. نہ ہونے کی دلیل تو میں بتاتا ہوں آپ کو. حضور اکرم علیہ السلام اللہ کے نبی کو علم غیب نہ ہونے کی بھائی یہ ایک دلیل تھی. اللہ کے نبی کے پاس ایک قوم کے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں دین سیکھنا ہے, تو 70 قاریوں کو اللہ کے نبی بھیج دیتے ہیں, اور ان کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی 40 دن بھائی صبح کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ بد دعا کاہے کے لیے کرتے؟ کیونکہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا. اور اللہ کے نبی ان کو مرنے کے لیے کاہے کے لیے چھوڑ دیتے؟ کیوں ان کو قربان کر دیتے؟ کیا ان کو ان سے نفرت تھی, جلن تھی معاذ اللہ؟ کیا کارن کیا تھا؟ ہاں میرا سوال اب سنیے. سوال نہیں, جواب دیجیے میرے بھائی. میری بتائیے پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے خدا کے نزدیک؟ سب سے زیادہ محبوب کو پوری کائنات میں کون ہے اللہ کے نزدیک؟
اللہ के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब वो है। और जो जब किसी इंसान किसी से मोहब्बत करता है, किसी का महबूब होता है, तो इंसान का जब दिल हमारा जब दिल ये गवारा नहीं करता कि हमारे महबूब को कोई अदना सी तकलीफ पहुंचे। तो आपने फरमाया हुजूर को जब इल्म गैब नहीं था तो आपने जहर वगैरह बोटी वगैरह कैसे खा ली? जब हुजूर ने चली खा ली, हुजूर को इल्म गैब नहीं था, अल्लाह को तो इल्म गैब था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान लिया अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के मुताबिक बताऊं, जब खुदा बातिल के मुंह से हक एक न एक दिन निकली आता है। ये बताइए खुदा ने हुजूर से वही नाजिल क्यों नहीं की कि महबूब इनकी खाना नहीं खाना है? क्या हुजूर के अल्लाह को मोहब्बत नहीं थी हुजूर से? अरे वही की ना मेरे भाई, उस बोटी के भाई वो लुकमे ने खुद बताया कि इसको थूक दो, इसमें जहर है, तो ये अल्लाह के हुक्म से तो उसने बताया। अजीब पागल आदमी हो। यानी अल्लाह की वही बोटी भी लेकर नाजिल होने लगी। अल्लाह ताला चाहे तो भाई वो एक चींटी से भी अपना काम ले लेता है। यानी बोटी भी हम फरिश्ता बन गए आपके नजदीक, है ना? तो फरिश्ता कहाँ बना? बोटी देखिए, अल्लाह ताला भाई हर शय पे कादिर है। अल्लाह ताला ने बोटी को कह दिया कुन फयकून, और अल्लाह ताला खाली इतना ही कहता है कुन फयकून, बस हो जाता है। अल्लाह को ये जरूरत नहीं है कि बोटी का मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, वो बोले कि कैसे, नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि बता दो मेरे नबी को कि मेरे अंदर जहर है, तो उसने बता दिया। हुजूर उसने बता दिया, लेकिन ये तो अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं बताया कि मेरे 70 कारियों मत जाओ, ये धोखेबाज कौम है तुम्हें मार देगी? क्यों नहीं बताया? चलिए अल्लाह के नबी ने नहीं बताया तो अल्लाह ने क्यों नहीं वही नाजिल कर दी कि मेरे महबूब वो कारी ऐसा? क्योंकि कुरान की आयत है हर जानदार को मौत का मजा तक भाई चखना है। तो जो 70 लोग थे वो जानदार थे, तो उनको मरना ही मरना था। इसी बहाने अल्लाह सुब्हानो तआला को उनको भाई वो शहीद करना था, उन्होंने करवा दिया। लेकिन अल्लाह के नबी को तो मालूम था। अल्लाह जब देखिए अल्लाह को मालूम था। बताइए, अभी आपको मालूम हो कि आपका बेटा कल स्कूल जाएगा और उसको लोग आके मार देंगे, तो क्या आप उसको उस दिन स्कूल जाने दोगे? नहीं जाने दोगे, क्योंकि आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हो, आप उससे दूर नहीं होना चाहते हो। लेकिन जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी भी जानते थे कि मौत कब आएगी, मौत का मालिक अल्लाह सुब्हानो तआला है। अगर अल्लाह के नबी को 70 कार्यों के बारे में पता चलता तो वो 70 कार्यों को कभी ना जाने देते, कहते तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। कभी ना जाने देते। तो इस बात को कोई हदीस कोई आयत आप दिखला सकते हैं कि अल्लाह तो हम क्यों दिखाएंगे मेरे भाई? दावा आपका इल्म में गैब है और दलील हमसे मांग रहा है। जी पागल आदमी। हम कहना चाह रहे हैं क्या मक्का मुअज़्ज़मा में इतने फितने नाजिल हुए? अच्छा, अल्लाह के नबी भाई, ये बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी जा रहे होते हैं सहाबा के साथ, एक के वहाँ मतलब भाई त्योहार होता है, ईद का त्योहार होता है, तो जो छोटी भाई वो बच्चियां होती हैं वो डफ बजा रही होती हैं। डफ उसको बोलते हैं जो एक साइड वाली जो मतलब होती है ढोलक, तो उसको बच्चियां मतलब भाई वो बजा रही होती हैं, और वो एक आसार गाती हैं कि हम में एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। तो अल्लाह के नबी फौरन कहते हैं कि नहीं बेटा, इस आसार को हटा दो, मैं गैब नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी की जबान से साबित हो गया कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था और अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप है ना क़यामत की सुबह तक भी भाई अल्लाह के नबी ने जब बता दिया, अब आपको अल्लाह के नबी की बात नहीं मानना है तो आप हो गए गुस्ताखे रसूल। और आपने अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी की है, अल्लाह के नबी के इल्म गैब को साबित करने के लिए आपने अल्लाह के इल्म गैब के ऊपर उंगली उठा दी, तो आपसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा? ये तो फारूक खान जो लैपटॉप बाबा है, जैसे उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। भाई हमारे शेख ने कहा कि इतना मतलब भाई वो जलजला आया, इतने लोग मारे गए, तो बाबा ने क्यों नहीं बचा लिया? तो फारूक खान ने अपने बाबाओं को बचाने के लिए कहा कि तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया? माज़अल्लाह, यानी कि आप बाबा को और अल्लाह को बराबर कर दिए, नबी और अल्लाह को बराबर कर दिए। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा अकीदा है आपका। अल्लाह को बराबर नहीं किया, बल्कि तुम्हारे बातिल अकीदा। हमारा बातिल अकीदा? अरे भाई हमारा तो अकीदा साफ है, अल्लाह को इल्म गैब है,
کیا نہیں اور اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، بات ختم۔ اب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے، اللہ کے نبی کو بھی علم غیب ہے، تو آپ ثابت کیجئے نا، یہ بول بچن دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا کہنے مطلب کیا، آپ نے کہا کہ حضور اکرم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو 70 قاضیوں کو وہ نہ بد دعا نہ کرتے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چونکہ موت لکھی ہوئی تھی، لہٰذا ان کی موت بد دعا سے نہیں ہوئی۔ اگر ان کی موت بد دعا سے ہوئی تو آپ یہ معاذ اللہ آپ یہ عقیدہ ارے بد دعا سے موت ہوئی ہے یہ کون پاگل کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں 70 قاریوں کو دشمنوں نے، ایک قوم کے لوگوں نے شہید کر دیا دھوکے سے، تو جنہوں نے شہید کر دیا دھوکے بازوں کے لیے اللہ کے نبی نے 40 دن صبح کی نماز میں اس قوم کے لیے بد دعا کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بد دعا کرنے سے وہ جو 70 قاری تھے بھائی وہ مر گئے۔ اچھا اس قوم میں کیا ہوا، بد دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ قوم برباد ہو گئی ہے، قوم برباد ہو گئی۔ اس سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی بھائی اپنے 70 قاریوں سے کہ ان کے انتقال کے بعد جو ہمارا نبی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا تھا، انہوں نے خاص طور سے 40 دن تک اس قوم کے لیے بد دعا کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے 70 قاریوں کو اتنا چاہتے تھے کہ اگر ان کو ذرا بھی علم ہوتا کہ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ ہونے والا ہے تو وہ کبھی اپنے 70 قاریوں کو اس دھوکے باز قوم کے پاس مرنے کے لیے نہ چھوڑتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کے نبی کو امور غیب تھا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کا علم ضروری سمجھا اللہ کے نبی کو دے دیا، بس بات ختم۔ علم غیب کی پاور نہیں تھی، ذاتی علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور امور غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطا کیا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔